اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو دونوں جہاں پر فضیلت دی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ، اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور نہ ہی اس کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد پہنچے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، تاکہ تم شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ جب تم نعمتوں کو یاد کرو گے تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا، تم شکر کرو گے، اس طرح سے تم شکر گزار بندے ہو جاؤ تو تم تمام میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو خاص موقعوں پر دی، اور میں نے تم کو تمام دنیا جہاں والوں پر میں نے تمہیں فوقیت دی تھی۔ اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے تو اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ بھی ہوتا رہا ہے، ایسا دیکھا جاتا رہا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ اور تم ڈرو اس دن سے جس دن میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی کام آ سکے گا، یعنی کہ اگر کسی شخص کے اعمال میں کچھ کمی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شخص اپنے اعمال دے کر کے اس کے مطالبے کو پورا کر سکے، تو کوئی شخص کسی شخص کے اس دن کچھ کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی تو کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں، اور نہ ہی کسی شخص کی طرف سے کوئی دعا، کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو بغیر ایمان کے نہ ہی کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ آیت میں جس یوم کا ذکر ہے، جس دن کا ذکر ہے، تو اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی کے ذمے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا مطالبہ ہو، یعنی کہ اس کے اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کی کچھ بھی کمی رہ گئی ہو، اور دوسرا یہ کہہ دے کہ میرا نماز، روزہ لے کر کے اس کا حساب کتاب کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یعنی کہ دنیا میں جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے، تو آخرت میں قیامت کے دن ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ شخص کو اس دن اس کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، کوئی کسی کی اس دن مدد نہیں کر سکتا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے ہم نے تم کو نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور وہ حوالہ یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے ہم نے تم کو نجات دلائی۔ فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری دل آزاری کے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے فکر میں جو فرعون لگے رہتے تھے، تو ہم نے تم کو ان تمام چیزوں سے ہم نے تم کو نجات دلائی۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بہت بڑا امتحان تھا،
کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت بادشاہت چلی جائے گی، اس لیے اس نے پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ لڑکیوں سے اسے کوئی شک نہیں تھا، اس لیے وہ انہیں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ دوسرے اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے خدمت گاری کا بھی کام لے سکتا تھا، اس لیے وہ لڑکیوں کو تو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون سے جو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے بیان فرمائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو خشک کر دیا، دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس طرح سے ہم نے تم کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر تم نے اس کے بعد گوشالہ پرستش کو اختیار کر لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو یاد دلایا ہے کہ جب ہم نے دریا کو، ہم نے کس طرح سے تمہیں نجات دیا کہ دریا کو خشک کر دیا، ہم نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا، دریا کو خشک کر دیا، اور اس طرح سے ہم نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور حال یہ کہ تم اس دیکھ رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے۔ یہ قصہ اس وقت ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر کے پیغمبر ہو گئے، اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح سے نہ مانا تو حکم ہوا بنی اسرائیل کو کہ خفیہ طور پر چھپا کر کے یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ۔ جب یہ بنی اسرائیل جانے لگے تو راستے میں ایک دریا ملا، اور اسی وقت فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا خشک ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا، اور یہ لوگ تو پار ہو گئے۔ فرعون اور اس نے بھی ان کا پیچھا کیا ہوا تھا، وہ بھی اسی دریا میں چلا گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی پہلی حالت میں آ گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہیں غرق ہو کر کے ختم ہو گئے۔ تو کہ وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے اس کے بعد گوشالہ پرستش کو اختیار کر لیا۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں واپس آ کر کے رہنے لگے تھے، اور کسی مقام پر وہ ٹھہر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو نہ اس کو ہم کرتے رہا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ اور 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب ہم تم کو دیں گے۔ اور آپ نے ایسا ہی کیا، اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 دن اس میں عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور دے دیا۔ تو